السلام علیکم. وعلیکم السلام. حبیب جان، میرا نام عبدالعزیز ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی بڑی میرا سوال آپ سے یہ ہے، اگر آپ جی اپنی اس کانسٹیٹوئنسی سے جیت جاتے تو ایسا کون سا کام تھا جو سب سے پہلے اس علاقے کا کرواتے؟ پرائرٹی میں تو بہت سارے معاملات ہیں، ٹاپ پرائرٹی میں ہمارا معاملہ تھا پانی کی سپلائی کی کنٹینیوٹی. کہ لیاری ہمیں میدان کربلا آ رہا ہے، جی. تو ہماری پرائرٹی میں سب سے زیادہ یہ تھا کہ پانی کو بحال کیا جائے، اور خاص طور پہ جو ہمارے حصے ہیں اور لیاری کے خاردر، میٹھا در، گھانچی پاڑا اور لاجی کا امتین آباد اور لیاری کی مضافات میں ایریاز ہیں، تو یہ ہمارے ایجنڈے میں ٹاپ لسٹ پر تھا پانی کی سپلائی. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج جبکہ ٹرپل پی کی تیسری بار حکومت آئی ہے اور پی 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 پر جان نثار کرنے والے اب تک گٹر لائنوں کا مکس پانی پی رہے ہیں، آپ اسے کیسا دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں مشکور ہوں کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کر ہمارے مسائل سے آگاہ ہیں. بس یوں کہیں کہ رات دن رحمت برستی ہے تیری ہزار کے کاشانوں پر. ایکچوئل سٹی گورنمنٹ اس تمام چیزوں کی ذمہ دار ہے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے. اس وقت پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، لیکن سٹی گورنمنٹ جو ہے اس چیزوں کی تمام ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر رہی ہے، خاص طور پہ لیاری کے حوالے سے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سے درخواست کروں گا کہ بجٹ تو وفاقی گورنمنٹ سے بھی آ رہا ہے، صوبائی گورنمنٹ سے بھی آ رہا ہے، تو اگر کچھ عذرائے عنایت ہم پر بھی ہو جائے تو ہمارا یہ پانی کا بہت پرانا دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے گا. حبیب جان، یہ جو آبادی ہے، یہاں قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی گھر تھا، اور یہ اتنی پرانی آبادی ہے. جی جی، یہ اتنی پرانی آبادی ہے، اور اگر وسائل کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اسلام آباد اور ڈیفینس میں پانی کیوں مل رہا ہے، اور یہاں صرف فرق غریب کا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا عظیم بھائی. آپ پاکستان آ کے دیکھیں، ڈیفینس کے لوگ آج بھی واٹر ٹینکروں پہ گزارا کریں، اور اسلام آباد بھی یہ حال ہے. لیکن ہمارا یہ حال زیادہ وسط ہے لیاری اور اولڈ سٹی ایریا لیاری، جسے آپ نے کہا کہ جہاں پہ قائد اعظم صاحب کا بھی مکان تھا. تو میں نے کہا کہ ایکچولی آبادی کا تناسب ہمارے یہاں بہت اسپیڈ سے ہے. سپلائی جس طرح رسد میں اور اس میں کمی بیشی کا جو معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پانی جب بارشیں ہوتی ہیں یا جب گلیشیئر میں پانی پگھلتا ہے تو اس کے اسٹوریج کے انتظامات صحیح نہیں ہے. کیونکہ سب سے بیسک وجہ جو میں آپ سے کہا نا، جمہوری کا تسلسل، جمہوری گورنمنٹ چلتی رہیں گی تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے پاور کا پرابلم جو یا پانی کا مسئلہ وہ سب حل ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کے علاقے سے محترمہ دلہن بن کے رخصت ہوئی تھی، شاید 40 من گلاب ان پر نچھاور ہوئے تھے میرا خیال ہے. اس ناطے یہ علاقہ ان کا مائکہ یعنی بابل کا گھر ٹھہرا. تو اگر آپ اس جگہ کے لوگوں کی تھرڈ ٹائم جیتنے پر بھی حالت نہیں سنوار سکے تو آپ سے قوم کیا توقع رکھے، کیا سوچتے ہیں آپ؟ سر، آپ نے سنتا کہ بی بی شہید یہاں پہ لیاری سے رخصت ہوئی تھی، اور بی بی نے اسی رخصتی کے محبت کا یہ ہمیں کہ اسی گراؤنڈ سے جہاں پہ بی بی کو رخصت کیا تھا اس کے بھائیوں نے، جیالوں نے، اسی گراؤنڈ میں آ کر اس نے لیاری کے لیے پانی کی فراوانی کا آرڈر کیا. اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ چلی گئی تو اس زمانے کے سٹی میں جو اس زمانے میں میئر ہوتے تھے فاروق ستار صاحب اور عرفان اللہ مروت، انہوں نے اس پانی کو ڈائیورٹ کر کے کوئی پی ایچ ڈی کالونی لے گیا، کوئی محمود آباد لے گیا. تو محترمہ کی محبت کا عالم یہ ہے، اور آج بھی یہ عالم. اور آج دیکھیں میں آپ کو ایک اور سازش بتاؤں کہ محترمہ کے علاقے سے محبت کا ہمیں صلاح یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کا ایک بھائی تھا عبدالرحمان بلوچ، سردار عبدالرحمان بلوچ، جس سے آپ لوگ وہاں شاید امریکہ میں لوگ کہتے ہیں رحمان ڈکیت. اس کا 10 دن پہلے انکاؤنٹر کیا گیا. میں سے جوڈیشل انکوائری کے لیے مطالبہ بھی کرتے ہیں. جو ایکسٹرا جوڈیشل ٹارگیٹ تھی، اس کلنگ ٹارگیٹ میں پولیس افسران نے کس کے کہنے پر اس کو ٹارگیٹ بنایا. وہ آدمی کی وجہ سے نہ صرف لیاری میں ترقیاتی کاموں کا سیلاب، بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا، لیاری کی سڑکیں، لیاری کے پانی کے معاملات، لیاری کی الیکٹریسٹی کے معاملات حل ہو رہے تھے. لیکن اچانک کیا ضرورت پیش آئی، حکومت سندھ کو اور حکومت سندھ کی جو ماتحت پولیس تھی اس نے سردار عبدالرحمان بلوچ کو قتل کر کے یہ الزام لگایا کہ وہ ڈکیت تھا. اب میرا یہ سوال ہے آپ کے توسط سے
امریکن کی ناظرین سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ عبدالرحمان بلوچ ڈکیت تھا تو اس کے جنازے میں 40-50 ہزار لوگ کیوں شریک تھے؟ اس کے جنازے میں انٹرنیشنل سماجی رہنما عبدالستار ایدی کیوں شریک تھا؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو لوگ غریبوں کی بات کرتے ہیں انہیں راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، چاہے یا محترمہ شیخ بینظیر بھٹو ہو یا اس کے سپاہی اس کے بھائی عبدالرحمان بلوچ ہو یا مرتضیٰ بھٹو ہو یا شاہ نواز بھٹو ہو. تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جس طرح برطانیہ میں 400 سالوں کے بعد سویلائز سوسائٹی نے ترقی کی، امریکن جس طرح گریجولی ترقی کی، ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارا یہ ملک جو بنا ہوا ہے بچر خانہ، انشاءاللہ وہ بھی سویلائز سوسائٹی میں کنورٹ ہوگا. کیا آپ پی آئی اے کی بیرون ملک اور خاص طور پر یو کے اور یو ایس اے میں ہزاروں شکایت پر یعنی گراؤنڈ اسٹاف اور کیبن کرو سے متعلق، جو کہ آپ لندن کے فریکوینٹ ٹریولر بھی ہیں، دیکھتے ہوں گے، تو فوری طور پر کیا آپ اپنے ایریے سے اپنی جماعت کو، اپنی پارٹی کو کوئی مشورہ دے سکیں گے کہ فوری اسٹیپ ایٹ لیسٹ کہ مطلب سفارت خانے کی بھی حالت خراب ہے لیکن کم از کم پی آئی اے امریکہ سے 200,000 لوگوں کے یہاں رہتے ہیں اور ان کی صرف 2 فلائٹس ہیں، اور ان کے مقابلے میں یہاں ایمریٹ، اتحاد، گلف اور ایک اور جو قطر ایئر ویز ہے ان کا اسٹینڈرڈ انتہائی اونچا ہے، جس میں بالکل یہ نیچے دب جاتی ہے، اور اس کے باوجود ان کے جو عیش اور ان کے ٹھاٹ اور ان کی رونت اور ان کی فرونیت وہ ختم نہیں ہوتی. تو کیا آپ آواز اٹھانا پسند کریں گے یا آپ بھی ہماری طرح صرف سوال کرتے ہیں؟ ہاں، میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو وزیر دفاع صاحب جو ہے مختار صاحب، ان سے ملاقات ہوگی، اور میں نے اس سلسلے میں آلریڈی مل کر عاطف علی زرداری صاحب کو کہ جو ہمارا یہ معاملہ ہے کہ پی آئی اے کی جو اسٹاف اوورسیز میں جو کام کر رہے ہیں یا جو پاکستان میں کر رہے ہیں ان کے مراد کا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ بہت ہی ڈیوٹیز ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ پی آئی اے کے منافع کو بڑھایا جائے تاکہ جو اوورسیز میں پاکستانی رہتے ہیں اسپیشلی امریکہ برطانیہ میں کم از کم سال میں 2 ایسی سیزن واپس ہو، تاکہ وہ ٹکٹ کا کرایہ اتنا کم ہو کہ پی آئی اے دوسری رینٹ کو مقابلہ کر سکے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کے ایمریٹس جب ہمیں کوئی رعایت دیتی ہے لیکن پی آئی اے نے آج تک کوئی رعایت کا اعلان ہی نہیں کیا. ایگزیکٹلی. کیونکہ جب پیسنجر جب آتے ہیں تو پی آئی کا جو 40 کلو کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے لیکن اس کا جو فیئر جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ پارٹی کی ہائی کمان سے بیٹھ کہ اوورسیز میں کام کرنے والے کے ملازمین کے ساتھ ساتھ اوورسیز کے جو پیسنجر سفر کرتے ہیں اپنی ایئر لائن سے اس میں پرائز پر ٹکٹ دکھاؤ تاکہ لوگ زیادہ سفر کریں اور اپنی ایئر لائن کو فائدہ بھی پہنچائیں، کیونکہ یہ انتہائی ضروری ہے. میں آپ سے کرتا ہوں کہ ہم اس سلسلے میں پریزیڈنٹ صاحب کو بھی لکھیں گے، اور بھی ہماری میٹنگ ہوگی سندھ کونسل کی تو وہاں ہم یہ انتظار کریں. حبیب جان، تھینک یو ویری مچ. ایک دفعہ اور اللہ حافظ. میری آپ کے ریڈیو سے میں درخواست کروں گا کہ جناب کہ آپ اپنی آنے والے رمضان کی خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں لوگوں کو یاد کریں، اور جتنے آپ کے زکوٰۃ کے جو فنڈز وغیرہ ہیں کوشش کریں کہ جہاں آپ کے عزیز اقارب ان کو بھیجیں اور اپنی نگرانی میں ان غریبوں تک پہنچائیں تو جو رمضان کی خوشیوں کو بھی دوبالا کریں. حکومت پاکستان جو اپنی کوشش کر رہی ہے وہ ہم آپ سے بھی تعاون چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اللہ